اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، محرم الحرام کی مناسبت سے امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور شہادت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعزاز ہے، آپ کی یہ فضیلت ہے، آپ کی یہ سعادت ہے کہ آپ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں. حضرت حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے نہایت ہی عظمت، مقام، رفعت، مرتبہ اور بلندی عطا فرمائی. آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش سن 4 ہجری میں ہوتی ہے. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا. خواب بڑا عجیب تھا. اس خواب کی وجہ سے ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نہایت غمگین اور پریشان ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ آپ کے جسد اقدس سے آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا آپ کے بدن مبارک سے الگ ہوتا ہے اور آپ کے بدن مبارک سے وہ جسم کا ٹکڑا الگ ہو کے میری گود میں آ گرتا ہے. یا رسول اللہ، اس خواب کی وجہ سے نہایت ہی پریشان ہوں، اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب بڑا مبارک ہے. خواب کی تعبیر بڑی اچھی ہے. فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بیٹا عطا فرمائیں گے اور اس بیٹے کی پرورش ام فضل تیری گود میں ہوگی. یہ خواب خطرناک نہیں ہے، یہ خواب پریشانی والا نہیں ہے، بلکہ اس خواب کی تعبیر بڑی اچھی ہے. چنانچہ وہ وقت آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی. نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن گھٹی کے طور پہ ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے اندر اذان و اقامت کا جو ہے فریضہ سر انجام دیا. کان کے اندر اذان و اقامت کہی. اتنے ہی خوش قسمت تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے پیٹ کے اندر سب سے پہلی چیز گئی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا. اور سب سے پہلی آواز جو کانوں کے اندر پڑی اللہ کی توحید کی آواز پڑی، نبی علیہ السلام کی رسالت کی آواز پڑی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے
کانوں کے اندر اللہ کی توحید، نبی علیہ السلام کی رسالت کی صدا گونجی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ رب العزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ روایات کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نواسوں سے بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی۔ جب کبھی یہ روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں فاطمہ سے فرماتے کہ بیٹی فاطمہ جب یہ روتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کا اظہار فرماتے اور فرماتے کہ حسن و حسین میرے لیے پھول ہیں، میرے دنیا کے پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے تشریف لے جا رہے تھے۔ کسی نے دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ واہ بھائی واہ، سواری کتنی اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سواری کی بات کرتے ہو کہ سواری اچھی ہے، ذرا سوار کو بھی دیکھو، وہ بھی بڑا اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ میرے ان بیٹوں سے محبت کا اظہار کرو، میرے ان بیٹوں سے عقیدت رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کی تعلیم دی، بار بار اس بات کی تاکید کی۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام مسجد نبی میں منبر پر بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دور سے دیکھا کہ حسن و حسین گرتے کودتے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والا منبر چھوڑا، خطبہ چھوڑا، فوراً اٹھے اور ان بیٹوں کو اٹھا کے گود میں بٹھا لیا اور پھر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، آیت تلاوت کی کہ اللہ پاک نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد، تمہارے مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کہ میں خطبہ دے رہا تھا، میں نے اپنے ان بیٹوں کو دیکھا یہ گر رہے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے منبر چھوڑ دیا، میں نے خطبہ چھوڑ دیا اور ان بیٹوں کو جا کے اٹھا لیا۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بیٹوں سے محبت کا اظہار فرماتے تھے، عقیدت کا اظہار فرماتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بڑی ہی سعادت اور اعزاز کی بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بچپن کی تربیت لی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر لی ہے۔ آج اگر میں اور آپ کسی بڑے عالم سے کوئی بات سن لیتے ہیں، کوئی مسئلہ دریافت کر لیتے ہیں، ان سے کوئی سبق پڑھ لیتے ہیں، تو میں اور آپ فرق محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں، سعادت مند سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں مولانا صاحب، فلاں علامہ صاحب، فلاں حضرت سے یہ مسئلہ دریافت کیا، یہ علم کی بات سیکھ لی، یہ حدیث سیکھ لی۔ میں اور آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی شان اور عظمت کی کیا، ان کی شان کا کیا مقام ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دین کی باتیں میرے نانا نبی کریم علیہ السلام نے سکھائی ہیں۔ جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کے یہ فضائل ہیں، ان میں ایک بڑی فضیلت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے شہادت کی موت عطا کی ہے، شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ شہادت والی جو ہے سعادت آپ کے حصے میں آئی۔ شہادت کی موت یہ ایمان والے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز کہ نبی علیہ السلام نے خود اپنے لیے شہادت کی تمنا کی ہے، شہادت کی دعا فرمائی ہے، باوجود اس بات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ تمام شہداء سے اعلیٰ ارفع اور افضل ہے، کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی اس عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے خود دعا فرمائی، خود تمنا فرمائی کہ میرا دل یہ کرتا ہے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دلی تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کے شہادت والا جو مقام ہے اس کی عظمت اور فضیلت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگرچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ مقام یہ انبیاء سے بھی افضل ہے، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، لیکن شہادت کی عظمت اور اس سعادت مندی کو ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے شہادت کو طلب فرما رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو یہ تعلیم دی، ایمان والوں کو یہ سبق سکھایا کہ ہر مومن، ہر مسلمان کے دل کے اندر تمنا شہادت ہونی چاہیے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس حال میں دنیا سے چلا گیا کہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا، امنگ، خواہش نہیں ہے، اگر اس حال میں دنیا سے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منافقت کی موت مرنے والا ہے۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اللہ کے راستے میں شہید ہونا ایک ایمان والے کی خواہش ہونی چاہیے، اس بات کی تمنا ہونی چاہیے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے یہاں دیگر فضائل ہیں، یہاں ان کی زندگی میں دیگر سعادت مندی والے کام ہیں، ان کے لیے ایک سعادت مندی والا عمل یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو شہادت کا رتبہ عطا کیا۔ اور شہادت کا قصہ اسی محرم الحرام کے مہینے میں 10 محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان کے اندر، کربلا کے جو ہے صحرا کے اندر پورے خاندان سمیت جو ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا جو تھے اپنے سمیت آپ کو بے دردی سے، ظالمانہ طریقے سے، ظالمانہ سلوک سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے پس منظر میں وقت مختصر ہے، میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر ہیں، یزید پر سر اقتدار آیا اور یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا۔ آپ مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لائے اور ادھر جو کوفہ کے لوگ تھے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے اور بار بار پیغام بھیج رہے تھے، بار بار خط بھیج رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کا اعزاز و اکرام کریں گے۔ اور کوفہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم یزید کی خلافت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو صحابہ موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سے مشورہ کیا تو ان حضرات نے آپ کو کوفہ جانے سے منع کیا کہ آپ کوفہ میں نہ جائیں، کوفہ کے لوگ غدار ہیں، بے وفا لوگ ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے ابا جان علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں تھے تو کوفہ والوں نے کیسے ان سے بے وفائی کا مظاہرہ کیا، آپ کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کس طرح غداری کا معاملہ کیا۔ آپ بھی کوفہ مت جائیں، کوفہ والوں سے وفا کی امید نہیں کی جا سکتی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی بات پر غور کیا اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہاں روانہ کرتا ہوں۔ قصہ مختصر کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہاں روانہ کیا گیا۔ انہوں نے کوفہ کے اندر پہنچ کے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا اور لوگوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کا جو ہے پیغام سنایا، ان کو دعوت دی۔ اب ہزاروں کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیعت کرنے کے لیے عزم کا اظہار کیا۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم امام حسین کو اپنا مقتدا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر سے یزید کے پاس خبر پہنچی، امام حسین کے قاصد نے کوفہ کے اندر یہ معاملہ شروع کیا۔ کوفہ کے اندر جو گورنر تھے صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، یزید نے جو ہے اس کو بدل دیا، گورنر کو بدل دیا۔ اب گورنی جس بدبخت کو ملی وہ بہت بڑا بدبخت اور بدماش قسم کا انسان تھا، عبید اللہ بن زیاد۔ وہ آیا اور اس نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی جو گورنی تھی ان کو برطرف کیا اور خود قابض ہو گیا۔ اب کوفہ کے لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ عبید اللہ بن زیاد بڑا ظالم قسم کا ہے، یہ تو ہماری گردنیں اڑا دے گا، اب وہی کوفی جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، جان قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے پیش کر چکے تھے، وعدے کر چکے تھے، ادھر سے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے
امام حسین کے پاس خط روانہ کر دیا، پیغام بھیج دیا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، فائدے مند ہیں، لوگ آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لہذا آپ بلا خوف و خطر تشریف لائیے۔ امام حسین نے سفر شروع کر دیا۔ ادھر سے یہ معاملہ ہو گیا، عبید اللہ بن زیاد نے جو ہے عہدہ سنبھال لیا اور کوفہ کے لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے اور مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد نے اپنے دربار میں بلوایا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ لشکر لے کے کوفہ کی طرف رواں دواں ہے۔ راستے کے اندر فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی اور حالات معلوم کیے تو اس نے بتایا کہ حالات بڑے خراب ہیں، کوفہ کے لوگوں نے بدعہدی کی، کوفہ کے لوگوں نے غداری کی اور اپنے وعدے سے مکر گئے ہیں، پھر چکے ہیں، آپ کا وہاں جانا نقصان سے خالی نہیں ہے، آپ کا جانا آپ کے لیے خطرہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر جاری کیا۔ کس کا مقصد یہ کہ عبید اللہ بن زیاد نے آپ کے مقابلے کے لیے لشکر بھیج دیا اور کربلا کے میدان کے اندر مقابلہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور اس طرح 10 محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ کربلا کے میدان کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان سمیت قدر سفاکانہ ان کے رویے کی وجہ سے اور کوفیوں کی بدعہدی کی وجہ سے کہ وہ کوفی جنہوں نے خط لکھ لکھ کے امام حسین کو ادھر بلایا تھا، لیکن جب مشکل گھڑی آئی تو انہی کوفیوں نے وعدے سے مکر گئے اور اپنے جو ہے مفاد کی خاطر پیچھے ہٹ گئے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس موقع پہ اس واقعے کے تناظر میں چند باتیں جو عام طور پہ پھیلائی جاتی ہیں ہمارے نوجوانوں کی ذہنوں کے اندر کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا کے اندر تھے تو صحابہ نے ان کو ساتھ نہیں دیا۔ یہ عام طور پہ ان کی طرف سے باتیں کی جاتی ہیں جن کو صحابہ سے تکلیف ہوتی ہے، اور ان بدبختوں کی باتوں میں آ کے ہمارے نوجوان بھی اس طرح کے سوال اور اس طرح کی باتوں میں الجھ جاتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جو کوفہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں، جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے نکلے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے، اب کوئی میدان جنگ میں اگر کوئی جاتا ہے تو چھوٹے بچوں کو کبھی بھی کوئی لے کر نہیں جایا کرتا۔ تو آپ تو کوفہ والوں کے بلانے پہ، ان کے وعدوں پہ وہاں تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ کا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس لیے اگر جنگ کے لیے جاتے تو تب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ساتھ جاتے، اور دوسرے نمبر پہ صحابہ کرام نے ان کو منع بھی کیا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوفہ والوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اب میں ان کی بات سے انکار نہیں کر سکتا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیت تھی وہ مخلص تھے، اپنی نیت میں، اپنے اس عمل کے اندر مخلص تھے کہ وہ یزید کو فاسق فاجر سمجھتے تھے اور اس عہدے کا حقدار نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی اور جو ہے اس کی بیعت کو قبول نہیں کیا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات کی جاتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جو لوگ شریک تھے نا وہ صحابہ کی اولاد ہیں۔ اب ایک بڑے ہی جو ہے نا کاروائی کے انداز میں ایک طریقے سے اس منظر کو، اس پس منظر کو، کربلا کے واقعوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب لوگوں کی دلوں میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جتنے بھی مومن ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، خاندان رسول سے محبت کرنے والے، ایمان والے ہیں، جب بھی وہ واقعہ سنتے ہیں، جب یہ بات سنتے ہیں تو ان کے دل جو ہے غم کے اندر ڈوب جاتے ہیں، ہمدردی کے اندر ڈوب جاتے ہیں، تکلیف کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ اب یہ سارا واقعہ بیان کر کے جب دل ہمدردی کے اندر ڈوبتے ہیں تو وہ بدبخت صحابہ کی اولاد کے نام پہ اصل میں نشانہ بناتے ہیں تو صحابہ کرام کو بناتے ہیں، یہ صحابہ کی اولاد۔ تو اس جیسی جو واقعات ہیں، اس طرح کی باتیں ہیں، ان سے متاثر ہو کے صحابہ کرام کے بارے میں اگر خدا نہ خواستہ ہمارے دل میں کوئی بات آ گئی تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خطرے کا جو ہے مقام ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ صحابہ کل معدود، جتنے بھی صحابہ ہیں نبی علیہ السلام کے، سارے حق اور سچ ہیں، ان کا کوئی بھی عمل ہے ہمیں ان پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر صحابی رسول کا، مجتہد کا یہ اعزاز ہے کہ اگر وہ کوئی غلط فیصلہ بھی کر دیتے ہیں، اللہ پاک اس غلط فیصلے پر بھی ان کو ایک اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر فیصلہ درست ہو تو پھر اللہ پاک ان کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو جس عمل پر، جس فیصلے پر، جس کام کو صحابی رسول کو اجر مل رہا ہے،
میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس پر آواز اٹھانے والے، انگلی اٹھانے والے یا سوال کرنے والے؟ اس لیے بڑی خطرے کی بات ہے۔ صحابہ پر اعتراض سوال ہمارے ہاں بالکل ایمان کے منافی ہے اور خطرے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنت ادا فرمائیں۔